اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ رجت ہے اور بندش، اور صرف ایک لیمو سے آپ اپنا علاج گھر بیٹھ کے خود کر سکتے ہیں۔ رجت کی وجہ سے کبھی کبھار بندش بھی لگ جاتی ہے، مطلب رجت ایک ایسی بیماری ہے جو اگر روحانیت میں عملیات کے میدان میں کسی کو لگ جائے تو برسوں اس کے علاج پہ لگتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں رجت ہے یا نہیں ہے، ہم رجت کے شکار ہیں یا نہیں ہیں، اور رجت کی وجہ سے ہماری کاروباری بندش، شادی کی بندش، اولاد کی بندش، مطلب جتنی بھی بندشیں ہیں وہ انسان پہ لگ جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک مقناطیس ہے، اب اس کو مقناطیس کو آپ ریت میں اگر ادھر ادھر پھیریں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ذرات جو لوہے کے ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو رجت بھی ایک مقناطیس ہے، جہاں پر جنات جادو کا ڈیرا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب معزز سامعین، عمل بتانے سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پہلے سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پہ رجت ہو ہی نہیں اور آپ خواہ پریشان ہو کہ مجھ پہ رجت ہے۔ رجت کس وجہ سے واقع ہو جاتی ہے؟ اس کے مختلف اشکال ہیں، یہاں پر میں دو چند آپ کو بتاؤں گا جو مین ہیں، جس کو آپ سمجھ کر اپنا علاج خود کر سکیں گے انشاءاللہ۔ رجت بعض اوقات بے ترتیب وظائف پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات زیادہ تعداد میں کسی وظیفے کو پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کا اسماء مبارکہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں تو شفا ہے، تو پھر اس سے رجت کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہاں پر سوچنے کی بات ہے، انسان خاکی ہے جبکہ قرآن پاک کا نور ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ نور کو اتنا حاصل کر لیتے ہیں کہ انسان کے طبع کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے آپ کو رجت ہو جاتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، ایک حدیث ہے، اس نے سنی کہ بھائی شہد میں شفا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ شہد میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اب وہ 2 یا 3 بوتل لے کے ایک دم سے پی لے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بندہ زندہ رہے گا؟ نہیں، وہ مر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے روحانیت اور عملیات کے میدان میں بھی آپ نے مقررہ مقدار تک پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی ہوتی، ورنہ آپ پہ رجت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک مثال رہی، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات مختلف تعویذات مختلف عاملین سے لے کر ایک وقت میں 10 پیروں کے عاملین کی تعویذات استعمال کرنا، اس سے بھی رجت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خود سے ایسے اعمال پڑھنا جو ناجائز کام کے لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا یا درود پاک پڑھنا یا کچھ ایسے اذکار کرنا جو قرآن پاک سے اور اسماء الحسنی سے ریلیٹڈ ہو، وہ پڑھنا، اس سے زیادہ سخت رجت ہو جاتی ہے، اور اس رجت کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر رجت ہو جاتی ہے، بندش لگ جاتی ہے، پھر ہم عاملین پر تھک جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمیں رجت ہے یا ہمیں بندش ہے، ہمیں جادو ہے یا ہمیں نظر بد ہے۔ اب آتے ہیں رجت کی علاج کی طرف۔ اگر واقعی آپ کو رجت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے رجت ہے اور رجت کی وجہ سے بندش ہے، یا میں نے بھی ترتیب زیادہ وظائف پڑھے ہیں، یا کچھ چلا کشی کے دوران میں نے نیت کر رکھی تھی کہ میں 40 دن یہ وظیفہ پڑھوں گا، اس کے بعد وہ وظیفہ میں نے چھوڑ دیا، پھر دوسرا چھوڑ دیا، پھر تیسرا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مجھے رجت واقع ہو گئی ہے، تو اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر آپ بالکل رجت کے نئے مریض ہیں تو ایک لیمو سے کام چل جائے گا، اگر آپ رجت کے پرانے مریض ہیں تو 7، 11 یا 21 لیمو سے کام چلے گا، کیونکہ آپ پرانے مریض ہیں۔ اب میں دونوں طرح کے علاج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے ہو گئے کہ مجھے رجت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر بندشی لگی ہوئی ہے، خواب میں آپ اڑیں گے، خواب میں آپ کو زیادہ تر کتے نظر آئیں گے، بچھو نظر آئیں گے، اور آپ کی ٹانگوں میں بھی درد ہوگا، سر میں ہر وقت 24 گھنٹے درد ہوگا، پیٹ بھی خراب ہوگا، تو سمجھ لیجیے آپ کو رجت ہے۔ تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ آپ نے بازار سے نیا لیمو خرید کے لانا ہے، اس کو آپ نے منگل کے دن یا پھر ہفتے کے دن اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہفتہ اور منگل دن میسر نہیں
تو پھر آپ ایسے کریں اتوار کے دن سنڈے کے دن آپ ایک لیمو لے لیں اپنے پاس رکھ لیں. اب آپ نے بیٹھنا کالے کپڑے پہ, جب نماز پہ نہیں بیٹھنا کالے کپڑے پہ آپ نے بیٹھنا ہے. اپنے پاس سرسوں کا تیل بھی رکھنا ہے اور کم از کم 5 لیٹر پانی بھی. اب اگر آپ کے پاس پینسل یا کاپی یا کوئی چیز ہے تو اس پہ آپ لکھ لیں تاکہ جو پڑھائی میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو سمجھ آ سکے. سب سے پہلے آپ نے جو لیمو آپ نے اپنے پاس رکھا اس کے ساتھ ایک نئی چوری بھی لانی ہے. گھر میں استعمال شدہ چوری نہیں, نئی چوری لانی ہے, وہ پھر بعد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اس سے کوئی چیز کٹی نہ گئی ہو. اب آپ نے 7 بار سورہ عبس پڑھنا ہے. اب آپ نے چوری پر بھی دم کرنا ہے, لیمو پر بھی دم کرنا ہے. جیسے ہی آپ لیمو پر دم کر لے, چوری پر دم کر لے, اس کے بعد آپ نے پانی اور سرسوں کے تیل پہ بھی دم کرنا ہے. اب لیمو کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں لے کر سر سے الٹا گھمانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جس بھی وظیفے کی برکت سے وظیفے کی مطلب بے جا استعمال کی اس سے نحوست سے مجھ پہ نحوست پڑی ہے, جو بندش لگی ہے, جو میں نے غلط وظیفہ پڑھا غلط کام کے لیے, یا میں نے وظیفے چھوڑے اس کی وجہ سے مجھ پہ نحوست ہے, یا مطلب جس طریقے سے مجھ پہ رجت ہے, یا اللہ یہ بندش اور رجت ہمیشہ کے لیے دور کر دے. اب لیمو آپ نے پھر اپنے سامنے رکھنا ہے. اب اس پر آپ نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے, چوری پر بھی دم کرنا ہے, لیمو پر بھی دم کرنا ہے, پانی پر اور تیل پر بھی دم کرنا ہے. پھر اپنے لیمو لے کے سر سے پھیرنا ہے. یہ کہنا ہے کہ جس وظیفے کی وجہ سے مجھ پہ رجت واقع ہو گئی ہے, جن عملیات کو استعمال کرنے سے مجھ پہ رجت واقع ہو گئی ہے, یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے وہ رجت اور بندش جو ہے وہ مجھ سے دور فرما دے. اب آپ نے یہ سامنے رکھ کر آپ نے 1100 بار یا قہار یا جبار یہ پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے اپنے پھر لیمو پر دم کرنا ہے, پھر اپنے سر سے وار دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے یہ پڑھائی مکمل کر کے ان چیزوں پر بھی دم کرنا ہے, لیمو پر بھی دم کرنا ہے. جیسے ہی پڑھائی مکمل ہو تو یہاں پر اب آپ نے 41 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تمام چیزوں پر دم کر کے اب آپ نے لیمو کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں. لیمو کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں. اب جب آپ 4 ٹکڑے کر لیں تو آپ نے توے کو اچھی طرح, جس پہ آپ روٹیاں پکاتے ہیں, اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں تاکہ وہ بالکل سرخ ہو جائے. اب اس لیمو کو اس پہ رکھ دیں اور ساتھ بیٹھ کر آپ بس یہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق اللہ صمد, مجھے رجت اور بندش سے مکمل نجات عطا فرما دے. تو انشاءاللہ یہ لیمو جیسے ہی جلے گا آپ پر جتنی بھی بندشیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. اب جو پانی آپ نے دم کیا ہے وہ بھی آپ نے 7 دن تک پینا ہے, اور جو آپ نے تیل دم کیا ہے رات کو سارا وجود مالش کر کے صبح کو آپ نے بیری پتوں کے ساتھ نہانا ہے. اس کے نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر, زیادہ وافر مقدار میں پانی میں ڈال کر اچھی طریقے سے ابال لیں. جب وہ مکمل ابل جائے, مطلب سخت ابل جائے, تو اس کے بعد اس کو ویسے ہی ٹھنڈا کرے, فریج یا کسی چیز میں رکھ کے ٹھنڈا نہ کرے, ویسے ہی ٹھنڈا کر دے. اور یہ کرے, یہ جس برتن میں آپ نے پانی رکھا ہے وہ کور ہونا چاہیے, مطلب وہ ایسے پڑا نہیں ہونا چاہیے, کور ہونا چاہیے. اب جیسی ہے آپ رات کو پورے وجود کو مالش کر لیں, صبح سے اس پانی سے نہا لیں, تو انشاءاللہ جتنی بندشیں ہیں, جتنی بھی تکلیف ہیں, ساری دفع ہو جائے گی. اب اگر آپ کی بندش 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال 8 سال 10 سال پرانی ہے تو اس کا طریقہ نوٹ فرما لے. باقی سارا طریقہ وہی ہے, صرف یا کہارو یا جبارو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے, اور اس میں روزانہ آپ نے 1 لیمو پر دم کر کے اسی طریقے سے جلانا ہے, پانی بھی دم کرنا ہے, تیل بھی دم کرنا ہے, اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے. لیکن یہ عمل 7 دن تک, 11 دن تک یا 21 دن تک آپ جاری رکھیں. جس دن آپ کو لگے کہ میری بندشیں اور رجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا, بس اس عمل کو چھوڑ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا. اب دوبارہ رجت سے بچنے کے لیے آپ روزانہ صبح و شام 41 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ پھر سے محفوظ رہیں گے. اور آئندہ عملیات میں ہاتھ ڈالتے وقت مکمل خیال رکھیں تاکہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو رجت نہ ہو. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو, آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. میری طرف سے تمام ایسے دوستوں کو اجازت جو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.